پاکستان، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کووڈ-19 کچھ اور ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ڈاکٹرز، ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں؟ از اٹ ڈینجرس اور ناٹ؟ کیا یہ گلوبل وارمنگ ہے یا بایو ٹیررزم ہے؟ ایون کہ اس وقت دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے اس کے نام لینے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ جی ہاں، دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے اس کے نام لینے پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور اس ملک کا نام ہے ترکمانستان۔ اس نے اپنے ملک پر ایسے پابندی لگائی ہے کہ جو اس کرونا کا نام لے گا پولیس اس کو پکڑ کر لے جائے گی۔ جس نے اس کا نام لیا پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ میں ہوں بلال مصطفی، اور بلال مصطفی آفیشل کی سیریز میں آج ہم ایسے فیکٹ سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ سوچیں گے ایسے پرسن کو ریڈ سیلیوٹ بنتا ہے۔ کیا یہ کرونا واقعی ہی خطرناک ہے؟ نہیں، متعدد سائنسدانوں کا چونکا دینے والا انکشاف۔ کرونا وائرس سے جہاں اب تک پوری دنیا میں ہزاروں افراد کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، وہاں دوسری طرف دنیا بھر سے مختلف سائنسدان اس دعوے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس صرف ایک عام فلو جتنا خطرناک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ اس سے خوف اور دہشت جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے وائرالوجسٹ اینڈ بایولوجسٹ، مطلب انہیں وائرس پہ سٹڈی بھی کیا ہے اور بایولوجی پہ بھی سٹڈی کیا ہے، پروفیسر ڈائریکٹر جان لیونڈس نے اپنی کمپلیٹ سرچ کے بعد جو ریزلٹس بتائے ہیں ان کے اکارڈنگ یہ فلو صرف ایک عام فلو جتنا ہی خطرناک ہے۔ اور یاد رہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے 23 مارچ کو ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 14 اپریل کو ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، جس کے مطابق اب تک کے جتنی فگرز ہیں، اب تک کے جتنے اعداد و شمار ہیں، جتنی ڈیتھ ریشو ہیں، وہ غیر مصدقہ اور غیر واضح ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکن سائنٹسٹ کینوٹ ویکوسکی، جو کہ فلر یونیورسٹی میں گزشتہ 20 سال سے بایو سٹیٹسٹکس اور ایپیڈیمیولوجی کے سربراہ ہیں، ان کے اکارڈنگ یہ وائرس بھی ایک عام فلو جتنا خطرناک ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف سائنس کی بات کروں گا، اس کے مطابق اس وائرس کو پھیلنے دینا چاہیے، کیونکہ ہر وائرس قدرت کے کچھ اصولوں پر کام کرتا ہے، بڑھتا ہے مطلب پھیلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا جسم اپنے مدافعتی نظام کو اس وائرس کی حدت کے حساب سے ڈھال لیتا ہے، اور وائرس آٹومیٹیکلی اس میں ابزارب ہو جاتا ہے، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب ایک اور جو بات انہوں نے کی نا، وہ ویری انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے یہ کہا اگر حکومتیں اور پولیٹیشن اس سے دور رہیں تو کووڈ-19 اگلے دن ختم ہو جائے گا۔ کیا انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے۔ اگر اس طرح کی پاسبلٹی ہے تو حکومتوں کو بھی چاہیے اور پولیٹیشنز کو بھی چاہیے اسے اوائڈ کریں، اور لاک ڈاؤن بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے مزید لوگ ٹربل میں جائیں گے، مزید حالات خراب ہوں گے، اور اس طرح سے ان کا امیون سسٹم بھی خراب ہو جائے گا، اور اس طرح وہ نفسیاتی بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور انتہائی قابل سائنٹسٹ جنہوں نے بایولوجیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر شیوا آیا دوری، جو کہ اس موجودہ ای میل کے ایجاد کرنے والے بھی ہیں۔ ان کا واضح موقف یہی تھا کہ امریکن بل گیٹس جو ارب پتی ہیں، ایک وہ، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ مشیر ڈاکٹر فوچی کا کیا دھرا ہے۔
اور اکارڈنگ ٹو ہم یہ وائرس بھی صرف ایک عام فلو جتنا خطرناک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایکسپرٹ ڈاکٹر راشد بٹر، جو کہ امریکن بایولوجسٹ ہیں اور ان کا تعلق امریکی ریاست نارتھ کیرولینا سے ہے، انہوں نے صرف یہی کہا، انہوں نے جو بات کی نا وہ ان سب سے مختلف ہے۔ انہوں نے تو اس وائرس کو بھی جعلی قرار دے دیا، انہوں نے کہا وائرس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اتنا خطرناک نہیں ہے وائرس جتنا اس کو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، جتنا اس کو میڈیا پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جرمن سائنٹسٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ غیر مہلک ہے، یہ اتنا خطرناک ہے ہی نہیں۔ اور امریکہ کے ہی ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسکاٹ جیمسن، جو کہ امریکن سینیٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ 88 سالہ امریکن کی جب ڈیتھ ہوئی تو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کو کووڈ-19 ڈکلیئر کروں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک انسان کیسے سوچ سکتا ہے یہ؟ اور ایون اٹلی کا شہر بھی ہے، آپ کو یہ جان کر اور حیرانگی ہوگی کہ جس میں آلموسٹ 50,000 سے زیادہ چائنیز پیپل رہتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا پرسن، کوئی بھی ایک ایسا کیس نہیں ہے جس کو کووڈ-19 ہو۔ یہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے انسپائر۔